بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم خواب کی اقساموں میں سے دوسری قسم جانیں گے۔ دوسری قسم خیر اور شر کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ اچھائی اور برائی کے اعتبار سے ہے۔ خیر اور شر کے اعتبار سے بھی خواب کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو ظاہر اور باطن دونوں میں بھلائی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے دودھ پینا یا اچھے آدمی کا لباس پہننا۔ یہ ظاہر میں خیر و بھلائی ہے، جبکہ باطن میں رزق اور فائدے کی علامت ہے۔ دوسری قسم اس کے بالکل برعکس یعنی اپوزٹ ہے، یعنی وہ قسم جو ظاہر اور باطن میں برائی کی طرف اشارہ کرے، جیسے آگ جلانا، زہر پینا، سانپوں کا ڈنک مارنا۔ اس قسم کے خواب ظاہر میں شر محض ہے، جبکہ باطن میں دشمن کی طرف سے تکلیف و ایذا رسانی کا اشارہ کرتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے اگرچہ ظاہر میں شر ہے لیکن باطن میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جیسے موت یا اپنا جنازہ گزرتے ہوئے دیکھنا یا صلیب پر لٹکنا، بشرطے کہ صلیب الٹی نہ ہو اور صلیب پر لٹکے آدمی کی شرمگاہ ننگی نہ ہو۔ ایسی صورت میں یہ رفعت و بلندی کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ دیکھنے میں شر ہے لیکن حقیقت میں خیر و بھلائی کی علامت ہے۔ ان اقسام میں آخری قسم وہ ہے جو بظاہر خیر و بھلائی ہے لیکن حقیقت میں برائی کی علامت ہے۔ الشیخ شہاب الدین کرانی نے آخری قسم کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، جیسے پھولوں کو سونگھنا، کیونکہ سونگھنے والا پھول کی خوشبو سونگھنے کے لیے گہری سانس لیتا ہے تو اس کے منہ سے سانس کے ساتھ آہ کی آواز نکلتی ہے۔ آہ یہ لفظ درد اور تکلیف کے موقع پر منہ سے نکلتا ہے۔ دوسرے علماء نے شہاب الدین کرانی کی اس قول کی مخالفت کی ہے، جس کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے۔ ایک کسان نے خواب میں دیکھا وہ عرق گلاب سونگھ رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ مصیبت ہے جو تمہیں سفید جانور کی وجہ سے پہنچے گی۔ کسان کے پاس سفید گھوڑی تھی جو مر گئی، یوں اسے سخت صدمہ پہنچا۔ خواب میں خوشبوؤں کا سونگھنا خوشی، شادمانی اور کام کے برے انجام کار کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے شیخ شہاب الدین کرانی نے فرمایا تھا۔ علماء کرام کے مختلف اقوال میں مطابقت اسی بات سے پیدا ہوتی ہے۔ تیسری قسم میں قرب وقوع اور بعد وقوع کے لحاظ سے خواب کی 3 اقسام ہیں۔ وہ قسم جو قرب پر دلالت کرتی ہے، یہ قسم غم اور پریشانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے بندے پر 2 پریشانیاں ایک ساتھ نہیں اتارتا۔ ایک تو اس مصیبت کے نازل ہونے کی توقع کی پریشانی اور دوسرے اس مصیبت کے وقوع کی پریشانی۔ چنانچہ اگر انسان کوئی ایسی چیز خواب میں دیکھے جو مصیبت اور پریشانی کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کے بارے میں سوال کرے تو حقیقت میں کوئی ایسا حادثہ واقع ہو چکا ہے جو اس خواب کی تعبیر ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر اسی کو خواب کی تعبیر سمجھا جائے گا، ورنہ اس کی تعبیر عنقریب واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان دن میں ایسا خواب دیکھے جو بھلائی اور خیر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ اس کی تعبیر عنقریب واقع ہو جائے گی۔ اگر آدمی خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو تعبیر کے جلد واقع ہونے پر دلالت کرتی ہو تو تعبیر جلد واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں بیان کردہ ساقی کا خواب، جس نے اپنے آپ کو باغ میں دیکھا کہ وہ انگور کی ایک خوبصورت بیل پر چڑھا ہوا ہے جس کی 3 شاخیں ہیں اور ان پر انگور کے 3 گچھے لٹک رہے ہیں۔ وہ ان گچھوں کو توڑتا ہے اور ان کو بادشاہ کی گلاس میں نچوڑ کر ان کا عرق بادشاہ کو پلاتا ہے۔ کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی ہے کہ انگور کی بیل پر چڑھنا اچھی حالت میں ہونے کی نشانی ہے اور 3 دن کے بعد تم جیل سے نکل جاؤ گے اور اپنی حالت پر لوٹ آؤ گے۔ اس خواب میں آپ نے 3 ٹہنیوں سے ساقی کی جلد رہائی کی تعبیر لی۔ خواب کی دوسری قسم وہ ہے جو بعد وقوع پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ ایسا خواب جس کی تعبیر کا جلد واقع ہونا حال ہو، جیسے کوئی نیک آدمی ایسا خواب دیکھے جو بادشاہ بننے کی طرف اشارہ کرتا ہو جبکہ بادشاہت کے اسباب موجود نہ ہو۔ خواب کی ایک قسم وہ ہے جو کبھی قرب وقوع پر اور کبھی بعد وقوع پر دلالت کرتی ہے۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ انسان ابتدائی رات میں خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر دیر سے واقع ہوتی ہے۔ اگر صبح کے قریب خواب دیکھتا ہے تو ایسے خواب کی تعبیر جلدی واقع ہوتی ہے۔ اگر خواب آدھی رات کے وقت دیکھا جائے تو تعبیر درمیانے عرصے میں ظاہر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان رات کے ابتدائی حصے میں خواب دیکھتا ہے اور صبح سویرے ہی اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ خواب رات کے آخری حصے میں دیکھنے کے باوجود تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں خواب کے مزید اقسام جانیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔